بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے متعلق ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں قید ہے اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا، اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے، اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشت ناک ہیں، اور جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس طرح روئے زمین پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ چلیے اب اس خطرناک مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جب یہ روئے زمین پر نکلے گی تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھا جائے گی۔ کوئی انسان، الغرض چرند پرند حیوانات، کوئی چیز اس سرزمین پر باقی نہ رہے گی۔ یہ مخلوق ہماری اسی دنیا میں موجود ہے اور قید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے ایک حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے اور کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت میں بہت سخت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو 10 حصے کر دیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور باقی تمام تک مخلوقات کے ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی شکل و صورت کی اور ہیبت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ تو بہت زیادہ لمبا ہوگا اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے بچھو تک کھا جائے گا۔ یہ قوم ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنی کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو وہ خود ہی اس کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے لمبے لمبے اور نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ اس قوم تک اسلام کا پیغام بھی پہنچایا گیا لیکن اس قوم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ قوم بھی دوزخی لوگوں اور شیطان کی ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ اس قوم کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج قوم سے نجات دلائیں، ہمیں ان کی مظالم سے بچائیں، چاہے آپ اس کے بدلے کچھ مال ہی لے لیں، تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، لیکن تم جسمانی طاقت سے میری مدد کر سکتے ہو۔ اب کیا کیا گیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بہت ہی گہری بنیاد کھودی گئی، اتنی گہری کہ پانی نکل آیا۔ اب اس کے اوپر پگھلایا ہوا تانبا اندر ڈالا گیا، اس کے اوپر پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے رکھ کر اس دیوار کو اتنا بلند کر دیا گیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ اتنی بلند اور اتنی مضبوط، اسٹرانگ اور اسٹیبل پہاڑ کی مانند یہ اونچی دیوار تعمیر ہو گئی۔ اس طرح جب سے یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے اور ایک وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج قوم روزانہ اس دیوار کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ جب یہ دیوار کھلنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار کہتا ہے کہ آؤ واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس دیوار کو اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے سے موجود تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور قیامت کی اس نشانی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا تو اس قوم کا سردار ان سے کہے گا چلو اب واپس چلتے ہیں، کل انشاءاللہ اس دیوار کو توڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جب اگلے دن جب وہ دوبارہ اس دیوار کے پاس آئیں گے تو وہ اس دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔
یہ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، اور یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کی پہلی جماعت بحر طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس قوم کی دوسری جماعت اس مقام پر آئے گی تو کہے گی کہ کبھی اس مقام پر پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم دنیا میں فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ یہ لوگ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ پر کوہ طور پر ظہور پذیر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائیں گے، اور اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے کو پیدا کریں گے۔ اس وقت یاجوج ماجوج قوم کے سب لوگ ایک دم سے مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے، اور یہ منظر دیکھیں گے کہ پوری روئے زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، اور روئے زمین پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کر اللہ کے حکم سے کہیں دور پھینک آئیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا سے یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا وقت آئے ہمیں اپنے پاس بلانا تو ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اپنے پاس بلانا، اور ایمان کی اس حالت میں ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اے اللہ تو ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا، یا اللہ تو ہم سب کی دعائیں کو قبول فرمانا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا۔